सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान की मईशत के, पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे है, आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिल सकता है लोगों को और सिचुएशन किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है। बात दरअसल ये है कि हालात में कुछ हद तक बेहतरी आई है। अफरात ज़र की रफ्तार में ज़रूर कमी आई है, मगर आप ये सोचिए कि इस साल और पिछले साल को मिला लें तो कीमतों में तकरीबन 60% इजाफा हुआ है 2 साल। इतना बड़ा इजाफा हमने तारीख में कभी नहीं देखा था और हमारे लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। अब आप ये देखिए कि जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, प्लम्बर हैं, मेसन हैं वगैरह, उनकी आमदनी में 25 से 30% मुश्किल से इजाफा हुआ है पिछले 2 साल, यानी कि इस साल और पिछला साल। तो यानी कि उनकी रियल आमदनी जो है वो 30% कम हो गई लोगों की। इन हालात में परेशानी बहुत है लोगों को, और खुदा न खास्ता IMF के प्रोग्राम में अगर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिससे आपका जिक्र किया है, सेल्स टैक्स, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गाड़ी की मोटर स्पिरिट जो है, गैसोलीन जो है, वो उसकी कीमत हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कम है, तो आप इसको नॉर्मल सेल्स टैक्स पे लाइए और साथ साथ पेट्रोलियम लेवी को भी रखिए। जी हाँ। ऐसा अगर हुआ तो नुमाया तौर पर इजाफा होगा पेट्रोल की कीमतें। दूसरी तरफ अजीब सी बातें कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर पे टैक्स बढ़ा दें और खाने पीने के अशिया पे भी टैक्सेस लगा दें। तो ये दरअसल मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF जो है वो इतने माइक्रो डिटेल में जाना शुरू कर दिया है। आखिर वो एक सवरेन ममालिक से डील कर रहे हैं। हम अगर टारगेट्स पे एग्री करें तो स्ट्रेटजी की गुंजाइश हमें मिलनी चाहिए और हमें कहना चाहिए कि हम मुनासिब स्ट्रेटजी तय करके लाएंगे और फिर आपसे बात करेंगे। आपको इस डिटेल में एक एक आइटम को लेकर उस पे टैक्स का क्या करना है, ये बिल्कुल नामुनासिब लग रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, अब होना शुरू हो गया है। और ऐसी सूरत में जब वज़ीर ख़जाना डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक IMF ही है, उसी का आसरा है, आप अपनी ऑप्शन भी बिल्कुल महदूद कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि IMF इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाना चाह रहा है? और दूसरा, एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे इसको, ये जो प्रेशर है पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत, क्या आपको लगता है कि वो बर्दाश्त कर पाएगी? इसके कोई स्ट्रेटेजिक मकासद भी हो सकते हैं? देखिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा खुल के बात करूं। जी। बात दरअसल ये है कि इस मर्तबा ये जो 24वां 24th IMF प्रोग्राम है, इस मर्तबा कुछ इशारे मिल रहे हैं कि कुछ एजेंडा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। और ख़ास तौर पे मुझे जिस बात की परेशानी है कि पिछले तकरीबन 8-9 साल जितना साथ चाइना ने हमारा दिया है, किसी मुल्क ने नहीं दिया। सीपेक पे बेतहाशा काम हुआ। हमारे पास जो बिजली की शॉर्टेज थी उसको न सिर्फ पूरा किया, मगर कैपेसिटी में इतना इजाफा हुआ है कि अब हमारे पास सरप्लस मौजूद है और ज्यादातर ये चाइनीज प्लांट्स हैं। तो चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया है, मगर आपको पता है इस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना में, और IMF का हेडक्वार्टर्स तो आपको पता है कहाँ है। जी हाँ। लिहाजा खतरा जरूर इस बात पे मौजूद रहेगा कि IMF ये कह सकेगा, हो सकता है कि आप चाइना से इस तरह बातचीत कर लें कि जितने आपको कर्जे वापस वगैरह करने हैं वो रीशेड्यूल हो जाएं, फिर हम प्रोग्राम को फाइनलाइज करेंगे। और शायद इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जी, ये बहुत आपने अहम बात की है
کہ ایک تو یہ مشروط کر دیں کہ وہ جو قرضے ہیں ریسکیجول کر دے چائنا تو ہم IMF کہہ رہا ہے کہ پیسے دیں گے. کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم چائنا کے دورے پہ ہیں جو کہ بجٹ سے بالکل پہلے ہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، میرا اپنا خیال یہی ہے، اور بجٹ کی پریزنٹیشن میں کچھ تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ سراسر نامناسب ہے، اور اب چائنا نے جتنا ہمیں ساتھ دیا ہے اس وقت ہم دوسرے ملکوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. سعودی عربیہ، ابو دھابی اور UAE وغیرہ نے ہمارا ساتھ ضرور دیا ہے، بٹ آپ یہ سوچئے کہ تقریباً 40 ارب ڈالر کی سپورٹ اور فائنینسنگ ابھی تک چائنا نے کی ہے، اور اس وقت اگر اس طرح کی چیز کی جاتی ہے تو یہ سراسر نامناسب ہوگا. تو پھر تو یہ مشروط ہو گیا، اگر چائنا کہتا ہے کہ ہم فوری طور پر ریسکیجول نہیں کر سکتے تو آپ کے خیال میں کہ IMF کا یہ پروگرام کھٹا سکتا ہے؟ خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے. اور دیکھیے البتہ تھوڑی سی اچھی خوشخبری یہ ہے کہ SIFC نے جو کوششیں کی ہیں جی اس کے نتیجے میں ابھی جو خبر آئی کہ UAE سے تقریباً $10 بلین کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ اس کوشش پوری ہونی چاہیے کہ اس کو تیز رفتاری سے آگے بڑھائیں اور اچھے پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کریں جو کہ موجود ہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بے پناہ گنجائش موجود ہے اور آئیں تو یہ $10 ارب اگر پاکستان میں آتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر سعودی عربیہ سے بھی کچھ فردر سپورٹ ملتا ہے تو ہماری پوزیشن بہتر ہوگی، اور ہم IMF سے کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ مناسب طریقے سے بات کر پائیں گے. تو پھر ڈاکٹر صاحب میں SIFC پہ بھی آتی ہوں، مگر بجٹ کیسا ہوگا؟ مثلا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز مشروط ہے، اگر IMF چیزیں نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ کہ کیسا بجٹ ہوگا جس کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ایک منی بجٹ لایا جانے کی تیاری ہوگی. تو ایسی صورت میں سسٹینیبلٹی کیا ہوگی سر، اور ہم دوبارہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں خدا نخواستہ؟ خدا نخواستہ میں اس کی بات نہیں کروں گا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ سخت سے سخت بجٹ کا خطرہ موجود ہے. اور دیکھیے اس وقت ہو یہ گا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے انہوں نے نامناسب طریقے سے بجٹ اپنا فیڈرل بجٹ سے پہلے پیش کیا ہے، مگر اس کا ری ایکشن آپ دیکھیے. ہوگا یہ کہ اس وقت جو گورنمنٹ میں ملازم ہیں لوگ، امپلائیز جو ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اضافہ ان کے آمدنی میں ہو، اور جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں بھی کچھ اضافہ ہو. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ افراط زر جس طرح میں نے کہا 60% 2 سال میں ہو چکا ہے، تو اس کو کسی طرح سے ٹیکل کرنے کے لیے. مگر اس وقت کیا حکومت یہ کر پائے گی فیڈرل گورنمنٹ؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے تو چاروں پروونشل گورنمنٹس کو کرنا ہی پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت فنڈامنٹل سوال ہے، اور خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں کر پائے تو جلد سے جلوس نکلنے کا خطرہ ضرور موجود ہے. دوسری طرف انڈائریکٹ ٹیکسز پہ نہیں لگانا چاہیے، اور اب ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف آگے بڑھیں. اور جو 3 شعبے ہیں جس پہ ٹیکسز بہت کم ہیں، ایک تو بڑے بڑے پراپرٹی کے اونر، دوسرا بڑے ٹریڈرز، اور تیسرے بڑے زمیندار، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا بہت ضروری ہے. وہ ڈاکٹر صاحب ابھی اس کے لیے کوشش ہوئی ہے، جیسے یہ سمیں بند کرنے کا معاملہ ہوا ہے، وہ ٹیکس نیٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں کچھ فرق پڑے گا، فائدہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے، اور پھر عدالت کی طرف سے بھی ایک اس کے اوپر جو ہے وہ قدغنیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کورٹس بھی کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا؟ یہ جو ٹیکس نیٹ ہے بڑھ پائے گا؟ یہ جو ٹیکسیشن کی ریفارمز ہیں
یہ موجودہ حکومت جس کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے اور لیجٹمیسی کے اوپر بھی سوال ہے، کر پائے گی یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر نہیں کرتی ہے اور ری ایکشن بہت نیگیٹو آتا ہے، لوگ جسے کہتے ہیں کہ بالکل پریشان ہیں، اور اگر کچھ مناسب کچھ حد تک ریلیف نہیں ملتا ہے، اور خود آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ خطرہ موجود ہے پولیٹیکل ری ایکشنز کا، یہ ری ایکشن کم ہوگا بنسبت اگر آپ خدا نخواستہ آپ کا بجٹ آگے نہیں بڑھ پایا، آئی ایم ایف نے اگریمنٹ نہیں کیا اور آپ ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے، تو اب آپ یہ سوچئے کہ جب سری لنکا ڈیفالٹ پہ پیک پہ تھا تو افراط زر کی رفتار وہاں 70% تھی سالانہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بوجھ کو ہمارے لوگ سنبھال پائیں گے؟ خدا نخواستہ اگر ہم پھر سے ڈیفالٹ کے قریب چلے گئے، جس طرح پچھلے آپ کو یاد ہوگا سال جون میں ہمارے ریزروز $4 ارب تک گر چکے تھے، جی ہاں، مگر آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے ہم نکل آئے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو پولیٹیکل اس وقت سیٹ اپ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنا جتنا بھی ہمارا ایک ووٹ بینک تھا وہ ہم نے برن کیا ہے، ہم نے اپنی ساری کاسٹ پے کی ہے، سیاسی کاسٹ پے کی ہے، اس کے باوجود وہ یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک چیز کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا آئی ایم ایف کی جو حالیہ رپورٹ ہے انہوں نے تو اس کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ مشروط کرتی ہے اس کو، اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور کیا وہ اچیو ہو سکتی ہے جو اس وقت کرنٹ سینیریو ہے جس کے اندر عمران خان صاحب بالکل بات چیت نہیں کر رہے؟ یہ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، آپ اجازت دیں تو میں نے پچھلے 30-35 سال پاکستان پہ بہت ریسرچ کیا ہے، بہت کام کیا ہے، میں نے 40 PhD گائیڈ کیے ہیں پاکستان پر۔ جی بالکل سر۔ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے تاریخ کے ایک بہت ہی بڑے کرائسس میں پھنسا پڑا ہے۔ یہ ایک وقت ہے جب سیاسی طاقتیں اور باقی اور ساری طاقتیں سب مل کر ایک نیشنل ایجنڈا آف ریفارم بنائیں جس میں سب کا ہاتھ ہو تو کسی اور ایک پہ نام نہ جائے، اور مل کر پاکستان کے لیے ایک ایجنڈا آف ریفارمز بنائیں اور آگے بڑھیں۔ This is the only solution. So with all due respects to the leader of the founder of PTI, میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت اتنا stiff posture ایز اے پروفیسر میں یہ گزارش کروں گا کہ نہ کریں۔